السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ جس میں بتایا جا رہا تھا کہ اللہ اور انسان اور شیطان کے درمیان مکالمہ ہوا، اس مکالمے کے بعد اللہ پاک نے انسان کو جنت میں رکھ دیا اس کی زوجہ کے ساتھ، لیکن ایک درخت اس کے پاس جانے سے منع کیا۔ لیکن شیطان جو کہ ورغلانے والا ہے وہ وہاں پر گیا اور اللہ پاک کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو کہ تمہیں فرشتوں سے بھی زیادہ معتبر کر دے گی، جو تمہیں اس درخت سے روکا اس لیے گیا ہے تاکہ تم ہمیشہ کی زندگی نہ پا جاؤ۔ اگر تم اس کو کھاؤ گے تو یہ تمہارے فائدے میں ہے۔ لہٰذا حضرت آدم تو اس پہ باتوں پہ نہیں آئے، لیکن حضرت اماں حوا بعض تفاسیر میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے حضرت آدم کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قسمیں کھا رہا ہے، حالانکہ وہ قسمیں اس کے بےکش جھوٹا تھا، جھوٹی قسمیں اس نے کھائیں جھوٹ کے لیے۔ اچھا، تو حضرت آدم نے حضرت اماں حوا کے ساتھ وہ درخت کھا لیا تو ان پر ان کا ستر کھل گیا۔ یعنی شیطان جو ہے یہ شروع سے ہی انسان کو بے حیائی کی طرف راغب کرتا ہے، ان کے ستر ان پہ کھول دیے۔ اس غلطی کے بعد اللہ پاک نے حضرت انسان کو اور شیطان کو زمین پر اتارنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت آدم نے اپنی خطا کے بعد، جو کہ اس سے ہوئی خطا گناہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ گناہ نبی سے ہو ہی نہیں سکتا، خطا ہو سکتی ہے، اللہ پاک سے معافی مانگی اور رو رو کے معافی مانگی اور بارہا معافی مانگی، تو اللہ پاک نے ان کو ان کی خطا معاف فرما دی۔ تو وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرماتا ہے۔ جب بھی انسان کو خطا کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، تو وہ اپنی عاجزی اس کے سامنے کرتا ہے تو اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن شیطان کیونکہ تکبر میں تھا، اس نے نہ اپنی غلطی تسلیم کی اور نہ ہی کبھی معافی مانگی، اور نہ ہی اس کی کبھی جرت ہوگی، کیونکہ اس کے اندر تکبر ہے۔ جو بھی شخص اپنے اندر تکبر رکھتا ہے، نہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے اور نہ معافی مانگنا چاہتا ہے، وہ شیطان ہے، شیطان کا بھائی ہے۔ اس کے آگے انسان کا مقصد جہاں پہ کیا تھا، انسان کا مقصد حیات یہاں پہ اس کی آزمائش ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ ملک میں بتایا گیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ پاک وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ آزمائے تم میں کون نیک اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ بڑا غالب اور بخشنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی ڈر سے، کبھی تمہارے نقصان سے، کبھی جانوں کے نقصان سے، کبھی پھلوں کے نقصان سے، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو انسان کا مقصد یہاں پر صرف اور صرف آزمائش ہے، وہ آزمائش دینے کے لیے اس پلانٹ ارتھ پر آزمایا گیا ہے۔ اب انسان کے اندر ہر آدم کا جو بیٹا ہے اس کے اندر بلٹ ان برائی اور نیکی کا مادہ رکھ دیا گیا آزمائش کے لیے، اور رستہ دکھانے کے لیے اس کے پاس انبیاء کرام آتے رہے ہیں، جو مختلف وقفوں میں اللہ پاک اس کی رہنمائی کے لیے بھیجتے رہے ہیں۔ لیکن شیطان اپنے پاس سے چال وہ چلتا رہا اور لوگوں کو ورگلاتا رہا، اور بہت ساری قومیں اس نے ورگلا لیں، انہوں نے انبیاء اکرام کی تکذیب بھی کی اور ان کو نعوذ باللہ من ذالک قتل بھی کر دیا، شہید بھی کر دیا۔ ان میں بہت ساری قومیں آتی ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، جیسے عاد، سمود، ہود، اس طرح کی قوم، ان کی قومیں، ان کا ذکر آیا، نوح کی قوم ہوگی، لوط کی قوم ہوگی۔ ان قوموں کا ذکر اللہ پاک نے کس لیے فرمایا ہے؟ تاکہ ہم جو ہیں وہ ان قوموں سے سبق حاصل کریں۔ یہ قومیں ہمیں قصے یا کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہیں، یہ قومیں ہمارے لیے رہنمائی، ہمارا سبق دینے کے لیے ہیں
کہ تم تکبر نہ کرنا، تم مال میں کمی بیشی نہ کرنا جیسے قوم شعیب نے کیا، تم یہاں پر بے حیائی نہ کرنا جیسے قوم لوط نے کیا، تم یہاں پر سرکشی نہ کرنا جیسے قوم عاد نے کیا۔ اس طرح کے یہ اسباق ہمیں دینے کے لیے ان قوموں کا قصہ بیانات کیے گئے ہیں۔ یہ قومیں ہمیں بعض دوست سمجھتے ہیں کہ کہانیوں کے طور پر سمجھایا گیا، نہیں، کہانیاں نہیں ہیں، قرآن پاک کہانیاں نہیں ہیں، قرآن پاک سبق کے لیے اتارا گیا ہے۔ اچھا، اس کے آگے ہم مزید ویڈیو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے انشاءاللہ، لیکن آج کے لیے اس ویڈیو کو مزید لمبا نہیں کریں گے کیونکہ زیادہ لمبی ہو جائے تو پھر انٹرسٹ نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ ہم تجارت بھی کریں گے، وہ تو ہمارا وعدہ ہے، لیکن انشاءاللہ جب تاجر پورے ہو جائیں گے اور ہمارے پاس مال بھی آ جائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی ثابت کریں گے، کیونکہ اس کو تو ہم نے ثابت کرنے کے لیے ایک چیلنج کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ لیکن تب تک ہم اپنی استادی جو ہے، ہمیں قرآن پاک میں جو الف بے سمجھ آئی ہے اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے چلیں گے۔ مزید میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، کچھ بھی زیادہ علم نہیں ہے۔ میں ایک معلم، چھوٹا سا معلم ہوں جو کہ دنیاوی ڈگری میں فزکس میں ایک ایم فل ڈگری کہتے ہیں وہ کی ہوئی ہے، اور میتھ میں کچھ تھوڑی سی ایکسپرٹیز ہیں، یا الف بے جو بھی مجھے آتی ہے وہ میں پڑھا لیتا ہوں، اور الف بے جو قرآن پاک کی مجھے نظر آئی ہے وہ بھی میں نے دیکھی ہے، اور کچھ احادیث مبارکہ سے میں نے اس سبق کو سیکھا ہے، وہی میں ان سے لے کے چلوں گا۔ اگر کوئی تصحیح کرنا چاہتا ہے اہل علم تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے اور میری تصحیح بھی کر سکتا ہے، کیونکہ میں بشر ہوں اور بشر کا کام ہے غلطیاں کرنا، اور غلطی پہ اپنی ڈٹنا میرا کام نہیں ہے۔ میں اس سے معافی بھی مانگوں گا اور اس کی تصحیح بھی کروں گا، کیونکہ انسان کی تصحیح کی گنجائش ہر دفعہ موجود ہوتی ہے۔ شیطان ہے جو کہتا ہے کہ میں نے جو کہا وہ ٹھیک ہے، بس وہی ٹھیک ہے۔ میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اگر اہل علم میری درستگی کو کرنا چاہے تو مور دین موسٹ ویلکم۔ ساتھ میں اپنے چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس کے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ مزید بھی انفارمیٹیو ویڈیوز آتے رہیے گا، اور سبسکرائبر ہمیں جوائن کرتے رہیں۔ فی امان اللہ، والسلام، اللہ حافظ۔